آپ عظیم المرتبت ہر لحاظ سے جو ہے تھے، خاص طور پر آپ میں وصف حیا بہت پایا جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی تعریف جو ہے نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی آپ سے حیا کرتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی حیا کرتے ہیں، آپ کا لحاظ کرتے ہیں، تو یہ آپ نے کیسے اس صفت کو پایا ہے، کیسے آپ میں یہ صفت آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی کی دین ہے، یہ تو اللہ ہی کی صفات میں سے ہے حیا، اور وہاں سے میں نے وہ نبی علیہ السلام کے خلق عظیم کا ایک حصہ ہے، ایک ذرہ ہے جو مجھے عطا ہوا۔ لیکن اثر اس کا یہ ہے ظاہری طور پر کہ میرا ذہن اور جس طرح میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان کو باندھا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا لیکن میں نے ارادے کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے، وہ بندھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو سمجھ لے کہ گوند لگا کے بند کیا ہوا ہے آنکھوں پر کو، میں نے اپنے ہاتھوں کو بھی باندھا ہوا ہے، میں نے سمجھے کہ میری ٹانگیں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ جو ہے کے اندر دنسی ہوئی ہیں، وہ ہل نہیں سکتی، یعنی اتنی باندھی ہوئی ہے۔ اپنی زبان کو باندھا ہوا ہے، ٹانگوں کو باندھا ہوا ہے، کانوں کو میں نے بند کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا، اس میں کوئی چیزیں ایسی سمجھ لیں ڈال دی ہیں کہ وہ سنتے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہے میرا ذہن اور یہ ہے میری سوچ، اب میں ان کو کھولتا اس وقت ہوں کہ جب میں اللہ پاک کی حضوری میں ہوں، کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرا عمل بھی، ہر چیز، اور اس کا حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں بولنا ہے یا یہاں کوئی کام کرنا ہے، تو اللہ کا امر میرے ذہن میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ کی حضوری، تو اس وقت میں یہ کھولتا ہوں، اس وقت میری زبان کھلتی ہے، اس وقت میری آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت میرے ہاتھ کام کرتے ہیں، ورنہ یہ بندے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں، بس پھر بند ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ یہ طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، اس سے جو ہے اللہ پاک نے میرے پر فضل کیا اور مجھے جو ہے وہ خاص وصف حیا بخشا۔ تم بھی فرمایا کر لو ایسا تو تمہیں بھی یہ حیا کا حصہ مل جائے گا۔ تو بات یہ ہے، ہم نے جو ہے وہ چوتر بے مہار کی طرح کھلی چھوڑی ہوئی ہر شے، کوئی سوچ نہیں، کوئی اس پہ کوئی چیک نہیں، کوئی فلٹر نہیں، کوئی خیال نہیں، بس جدھر آیا ہاتھ مار دیا، جدھر آیا کھا لیا، جدھر آئی زبان تار لی، جدھر کی سوچ آئی ادھر سوچ لیا، اور جدھر کے جو سننا ہے وہ سن لیا، مطلب یعنی چیزیں۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ سوچ کو بھی کنٹرول کر دیا، یعنی سوچ بھی اپنی مطلب ہے کہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ بھی وہ بھی۔ تو یہ اللہ پاک نے بندے کو یہ طاقت اختیار دیا ہے کہ وہ ان پر حاوی ہو۔ یہ چیزیں اگر حاوی ہو گئی بندے پہ تو ان میں تو عقل نہیں ہے، مطلب زبان میں تو کوئی عقل ہے نہیں، ہاتھوں میں تو کوئی عقل نہیں، یہ تو گوشت کے لوتھڑے ہیں، نفس میں کوئی عقل نہیں، وہ تو بندے کو پھر جو ہے جدھر لے دوڑے گے، کبھی جانور کی طرح ادھر کبھی ادھر۔ تو اس لیے جو ہے تو یہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ کی تعلیمات ہیں کہ وہ بندہ کوشش کرے۔ اور اصل میں آپ دیکھیں یہ جو طریقہ محمدیہ جس کی تعلیمات جو وہ یہی ہیں عقیدہ اور فرائض کے بعد، کہ وہ یہ 7 اعضاء کو باندھ دے بندہ، یعنی 7 اعضاء کا تزکیہ۔ تو یہ تعلیمات تمام انبیاء کی بھی تھیں، یہی تعلیمات صحابہ اکرام، یہی حضرت عثمان غنی، مطلب یہی ساری پھر آگے امام حسین اور اولیاء کی، اور قیامت کے دن انہی کے متعلق جو ہے وہ پوچھ ہونی ہے، عذاب بولنے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔